أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ آیت نمبر 196 حج اور عمرے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اس کا کچھ حصہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے عمرہ اور ایک ہے حج۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے، اللہ فرماتے کہ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اب اس کو آخر تک پہنچاؤ، اس کو بیچ میں مت چھوڑو، مکمل کرو اس کو۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ آ گئی، سب سے پہلے دیکھے آدمی محرم کم بنتا ہے جب ارادہ کر لیا، احرام کی 2 چادریں پہن لی، تو 2 چادریں پہننے سے آدمی محرم نہیں بنتا۔ جب نیت پڑھ لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نیت کر لی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے قبول فرما دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ محرم ہو گیا، اب پابندی، اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اب بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بہت سارے جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، حج کا تھا یا عمرے کا، پابندیاں آ گئی اور عین موقع پہ رکاوٹ آ گئی، اس کو کہتے ہیں احصار۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں، حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں احصار کہتے ہیں۔ احصار کے معنی رکاوٹ آ گئی، دشمن کی وجہ سے آ گئی، دشمنوں نے روک لیا، قانونی مسئلہ درپیش ہو گیا، بیماری آ گئی، کوئی بھی اس قسم کا عذر پیش آ گیا کہ اب وہ عمرہ یا حج نہیں کر سکتا، رکاوٹ پیش آ گئی، تو اب کیا کرے گا؟ اب ایک جانور روانہ کرے گا، یا روانہ کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں پیغام بھیج دے کسی کو، جاننے والوں کو، کہ بھائی ہماری طرف سے حدود حرم کے اندر ایک جانور ذبح کیا جائے۔ اگر نہیں جا سکتا، ایسی رکاوٹ پیش آئی کہ جا ہی نہیں سکتا اور محرم بن چکا ہے، پابندیاں لازم آ چکی ہے، تو وہاں حدود حرم کے اندر ایک جانور ذبح ہوگا، تب جا کر کے یہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، پابندیاں اس کی ہٹ سکتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں، حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین نے آپ کو روک لیا، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ پھر اس وقت جب معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، شرطیں لکھی گئی، تو اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے معاہدے کے مطابق عمرہ ادا کریں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، پہلے سے معلوم تھا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے
1400-1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جانور لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ کوئی رکاوٹ آئے گی، پتہ ہے خواب دیکھا باقاعدہ، اور یہ چیزیں تھی، وہ جو ماحول حالات بھی چل رہے تھے کہ عمرہ ضد کی بنیاد پر وہ عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو اس وقت کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ سارے جانور، اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب حج کرتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ دیکھیں قربانی ہے، قربانی کے بعد پھر حلق یا قصر، اپنے بال چھوٹے کرے گا یا صاف کرے گا، اور پھر اس کے بعد احرام کھولے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے جو کہ واجب ہے۔ تو اب کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ جانور سارے ذبح کرا دیے، اپنے بال صاف کرا دیے صحابہ کے، اور روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے احرام باندھ لیا ہے، محرم بن چکا ہے، وہاں پہنچ چکا ہے، عمرہ کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے، یا حج کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے، منا میں ہے، مزدلفہ میں ہے، عرفات میں ہے، حدود حرم کے اندر ہے عمرہ، اور ایسی خدا نخواستہ کوئی تکلیف پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس کو وقت سے پہلے یعنی اپنا یہ صفائی وغیرہ کرنی پڑے، اس طرح کا کوئی عذر پہ، جیسے حضرت کعب بن عجرہ ایک صحابی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا حج کے موقع پر کہ ہانڈی سامنے ہے، پکا رہے، بہت تکلیف میں، کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے اور کئی دن تک نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا، مٹی اڑتی تھی، تو بہت زیادہ تکلیف ہے ان کو، یہاں تک کہ سر میں جوئیں پڑ چکی ہیں صفائی زیادہ ٹائم نہ کرنے کی وجہ سے، بہت تکلیف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کعب آپ کو تکلیف ہے، بول جائیں گے اللہ کے رسول بہت تکلیف میں ہو، لیکن احرام میں ہو، کچھ کر، جب تک احرام نہیں کھلے گا تو میں ان چیزوں سے نہیں، پر میں آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ آپ ان پابندیوں سے نکل آئے، تو کہنے لگے 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، 3 روزے رکھ لو یا کوئی صدقہ دے دو۔ یہ صدقہ کتنا ہے کہ 6 مسکینوں کو آدھا آدھا، یعنی جیسے 3 روزے ہیں تو اس کے بدلے میں 3 صدقہ فطر دے دو، 3 صدقہ فطر، او نسکن، یا کوئی قربانی پیش کر لو۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کر لو، 3 روزے رکھ لو یا صدقہ فطر 6 مسکینوں کو کھلاؤ، یا پھر قربانی کر دو، اور اس سے پہلے اپنا غسل وغیرہ کر کے کھول سکتے ہو، یہ اجازت مل گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو، پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تم نے احرام باندھ لیا ہے، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، اب اس کو انجام تک پہنچاؤ، اس کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم روک دیے گئے، رکاوٹ پیش آ گئی، دشمن نے روکا، جیسے صحابہ کو قریش نے روکا، کوئی بیماری آ گئی اس کی وجہ سے رک گئے، کوئی قانونی مسئلہ آ گیا، جو بھی ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو آسان ہے قربانی میں سے، قربانی میں سے جو آسان ہو وہ کر لو۔ جیسے صحابہ نے اپنے جانور وغیرہ ذبح کیے، احرام کھول دیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مطلب بال صاف کر کے سب کچھ احرام سے نکلیں گے کب؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یعنی حلق مت کرو، قصر مت کرو اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ ایک آدمی پاکستان سے جا رہا ہے اور عینی موقع پہ رکاوٹ آ گئی، حکومتی وقت نے روک لیا، حکومت نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا، بھائی تم نہیں جا سکتے، جو بھی ہوتا ہے آج کل سیاسی مسائل بھی چلتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور رکاوٹ، کوئی قانونی مسئلہ آ گیا، یا بیمار ہو گیا، ایسا عذر پیش آ گیا کہ اب وہ جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا کرے گا؟ فون کرے گا وہاں، بھائی میری طرف سے وہاں پر ایک جانور حدود حرم کے اندر ذبح کر دیا جائے۔ فرمایا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ جیسے حدود حرم کے اندر جانور پہنچ گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا، ادھر یہاں ان کی پابندیاں ساری اٹھ گئی، احرام کھول دے۔ یہ تو وہ بیماری تھی،
اب ایک اور عذر بتا رہے، ایک آدمی ایسی بیمار ہے کہ وہ پہنچ چکا ہے، وہاں جا چکا ہے، لیکن وہاں پر کیوں ایسی رکاوٹ آ گئی، بہت تکلیف میں، چوٹ پڑ گئی سر پہ، جسم میں کوئی چوٹ لگ گئی اس قسم کی کہ اب اس کو احرام کھولنا ضروری ہے، اور یا پھر کوئی بیماری اس طرح کی ہے، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بھی عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جیسے حضرت کعب بن عجرہ کی سر میں تکلیف تھی، تو اب کیا کرے، ففدیۃ من ففدیۃ، پس فدیہ ادا کرے، فدیہ کی شکل میں دے، من صیام، روزوں کی شکل میں 3 روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا کوئی صدقہ دے دے۔ اب صدقہ کتنا ہے، یعنی نصف سا کے حساب سے 6 مسکینوں کو کھلا دے، او نسک، یا کوئی قربانی پیش کر دے، کوئی بھی جانور وغیرہ ذبح کر دے، بکری جو بھی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، نہ کوئی قانونی مسئلہ ہے، نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس شخص نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کا، حج تمتع کر لیا، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان ہو قربانی میں سے۔ اب ایک آدمی گیا ہے، دیکھیں 3 چیزیں ہیں، اگر حج افراد کرے گا اس پر قربانی لازم نہیں ہے، قربانی مستحب ہے اس کے لیے، حج تمتع یا حج قران کرے گا، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع یا قران کرے گا، تو اس صورت کے اندر اس پر قربانی لازم ہے، اس کو دم تشکر کہتے ہیں، شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، یہ ہر حال میں لازم ہے۔ ایک آدمی نے حج تمتع یا قران کر لیا، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر دے، اب قربانی تو پیسوں سے ملتی ہے نا، اب اس کے وقت پیسے نہیں ہیں، تو اب اس کا متبادل کیا ہے متمتع یا قارن، حج تمتع قران کرنے والا ہے، طاقت نہیں ہے قربانی کی، تو اس کا متبادل کیا ہے، فرمایا 10 روزے رکھ لے۔ فمن لم یجد، جو قربانی کی طاقت نہ رکھے، فصیام 3 ایام فی الحج، پس 3 روزے رکھے دوران حج، حج ادا کرنے سے پہلے 8ویں تاریخ تک اس کو 3 روزے رکھ لے، مکمل کر لے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب لوٹ جائے۔ لوٹ جانے کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جائے، وہاں رکھے، اپنے گھر آ کر کے، اپنے ملک آ کے رکھے، لیکن 10 روزے اسے رکھنے، 3 حج ادا کرنے سے پہلے رکھنے، اور 7 حج سے فارغ ہونے کے بعد، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالک، یہ حج تمتع کون کرے گا، حج تمتع اور حج قران کون کرے گا، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کا گھر مسجد حرام کے آس پاس نہ ہو، جو مکہ مکرمہ کے بالکل آس پاس رہتے وہ حج افراد کریں گے، ان کو تمتع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، عمرہ تو جب چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان کا تو اپنا گھر ہے نا، ان کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حج تمتع قران ان لوگوں کے لیے جو بہت دور رہتے ہیں اور دور سے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل کام ہوتے ہیں۔ فرمایا حج تمتع کن لوگوں کے لیے، جن کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے احکام کی تکمیل میں سب سے بڑی چیز تقویٰ ہے، اور کسی اللہ کے حکم کو کبھی کمتر مت سمجھو، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو بہت عظمت دے، اس کو عزت دے۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والے۔ جو اللہ کے دین کے فرائض ہیں اور جو احکامات ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ انسان ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہو گئی، اس کا متبادل اللہ نے حل پیش کیا، لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنی ایک سوچ بنا لے، اپنا ایک ذہن بنا کر کے اللہ کے حکم کو کمتر دیکھے۔ نہ کوئی مجبوری ہے، اب ہمارے عرب حضرات کیا کرتے ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، بس سیدھے آئے، مینا پہنچے اور رمی کر لی، اب رمی، اس کے بعد باقی رمی کے لیے وکیل بناتے رہتے ہیں، کسی کو بولے میں میری طرف سے رمی کر لینا، یہ معذور آدمی کے لیے اتنا بھی نہیں نا۔ تو احکامات کو کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حج اور عمرے کا ذکر